السلام علیکم جماعت ہفتہ، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کشمکش میں مبتلا ساری رات بیت گئی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی وہاں سے ایک کٹو بیگم کا گزر ہوا۔ ننھے ٹنگو نے اسے مدد کے لیے پکارا۔ کٹو بیگم نے اسے حیرانی سے دیکھا اور بولی، ارے میاں، تم غار میں کیسے پہنچے؟ یہ سن کر گٹو نے سرد آہ بھری اور بولا، میں کل چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، مگر طوفانی بارش کے باعث اس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں اتنی خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میں بہت اذیت میں ہوں، خدارا مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اب یہاں یعنی کہ وہ اسی مشکل میں تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ تو صبح جیسے ہی سورج نکلا تو وہاں سے ایک کٹو کا گزر ہوا، یعنی کہ وہ عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے، مونس ہے۔ تو اسے دیکھ کر گٹو نے اسے آواز دی کہ کیا ہوتا ہے، ادھر آئے، خدارا مجھے یہاں سے نکالا۔ تو کٹو بیگم جو ہے وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی، ارے میاں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو اتنی خاردار جھاڑیاں ہیں، تو تم یہاں کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، تو تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ تو اس نے بولا کہ میں رات کو یہ چاندنی رات کے مزے لے رہا تھا، تو اچانک طوفان آ گیا، بارش آ گئی، تو میں نے یہاں پناہ لی۔ تو مجھے یہاں نہیں پتہ تھا کہ اتنی جھاڑیاں ہوں گی، تو میرا پورا جو جسم ہے وہ خون سے بھر گیا ہے، تو میں بہت اذیت میں ہوں، تو خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نہ بابا، نہ اتنی خطرناک جھاڑیاں، اور میں ٹھہری نازک اندام۔ میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تم تو کوئی طاقتور جانور یا خود اللہ ہی سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے ہو۔ کٹو بیگم صاف انکار کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اب جو ہے وہ کہتی ہے، نہیں، میں نے نہیں آنا، میں تو اتنی بالکل نازک سی ہوں، میرا نازک سا جسم ہے، تو اور میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ تمہیں تو کوئی طاقتور جانور یا پھر خود اللہ ہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے، میں تو نہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے کٹو بیگم جو ہے وہ آگے گزر گئی۔ یا اللہ، تیری مخلوق کتنی بے حس ہے، کسی کا دکھ درد کا کوئی احساس ہی نہیں، میری مدد کرے، نہ صرف تو ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ ننھا گٹو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک ہرن کا گزر ہوا۔ گٹو نے اس سے مدد کے لیے کہا۔ ہرن بولا، پیارے بھائی، مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جھاڑیاں بہت خطرناک ہیں۔ میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی اور مل گیا تو میں آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں گا، ورنہ۔ یہ کہہ کر ہرن نے اپنی راہ لی، مگر آگے جا کر وہ اپنا وعدہ فراموش کر بیٹھا۔ گٹو مارے تکلیف کے اب ادموا ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتنے میں ادھر سے ایک خرگوش کا گزر ہوا۔ وہ گٹو میاں کو خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بھاگا اپنے چند اور ساتھیوں کو بلا کر لایا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گٹو کو خاردار جھاڑیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، تیری مخلوق کتنی بے حس ہے کہ کسی کی، تو یعنی کہ وہ پھر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، تو ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو ننھا وہ جو گٹو تھا وہ رو کر فریاد کر رہا تھا۔ تو ادھر سے ایک ہرن کا گزر ہوا، تو گٹو نے اسے بھی مدد کے لیے کہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ خاردار جو جھاڑیاں ہیں، خاردار کانٹے والی جھاڑیاں، یہ بہت خطرناک ہے، تو میں آگے جا کے کسی اور کو بھیجتا ہوں آپ کی مدد کے لیے، میں تو نہیں کر سکتا۔
تو اس نے وہ وعدہ کر کے چلا گیا، تو آگے جا کے وہ اپنا وعدہ بھول گیا یا بھول ہی گیا۔ تو گٹو جو ہے تکلیف کے مارے ادمرا سا ہو گیا، اور اپنی زندگی اسے بالکل ختم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی کہ بس اب وہ نہیں بچے گا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی کہ موت پاس آئی بھی دور چلے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ادھر سے ایک خرگوش کا گزر ہوا، وہ گٹو کو خون میں لت پت دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ ہے اتنا زیادہ خون۔ اس کے بعد وہ پھر بھاگا گیا اور اپنے چند ساتھیوں کو اور کو بلا کے لے کر آ گیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گٹو کو خاردار جھاڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اب آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔